عمرہ رمضان کا نہیں ہے، یہ عمرہ رمضان کا نہیں ہے، کس کا ہے؟ خالی مہینہ کا، اور جس میں نہیں نہ ہوتا۔ اور جو آدمی ہے جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ جل شانہ نے اگر ایک عمرے کی ہی توفیق دے دی اور رمضان میں کیا اس عمرے کو، حدیث میں آیا تعجلوا حجۃ معیہ، حج کا وہ عمرہ جو رمضان میں کریں گے آپ، تو اس عمرے کا ثواب ایسا ہوگا جیسے آپ نے حج کیا۔ تعجلوا معیہ، اب اس میں ایک لفظ لگا ہوا ہے معیہ، معیہ کا مطلب یہ کہ وہ جو حج کیا ہو وہ بھی میرے ساتھ، تو اس عمرہ کا بھی جو رمضان میں کیا جائے اس کا ثواب اس حج کا ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے کیا گیا۔ تو عمرہ کا کوئی کم پاور نہیں ہے، اسی لیے پہلے زمانے سے ہم لوگ سنتے آتے ہیں بچپن سے، عمرہ کون، سب لوگ سب کو سمجھا لو، میرے چھوٹ کا حج ہے تو بڑھ کا ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنهما ينفي الفقر والذنوب، اس میں کہا جا رہا ہے کہ تم حج اگر کر لیا ہے، یہ نہیں کہ اب حج نہیں، اب عمرہ کا پیسہ ادا نہ کرو، حج کر لیا ہے تو عمرہ بھی کرو، یہ نہ کہ اب حج ہو گیا ہم کو سستا، حج بھی آپ جتنی چاہیں کریں، اب تو جانے نہیں دیتا ہے، 5 سال پر ایک بار جانے دیتا، عمرہ کے لیے رکاوٹ نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم حج کر لیے ہو تو عمرہ بھی کرو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں یعنی حج اور عمرہ جو ہے وہ ذنوب یعنی گناہوں کو، اور اس کے بعد گناہوں کو اور فقر کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی فیا کا مطلب ہوتا ہے جیسے بھٹی ہوتی ہے نا، تو زنگ آلود لوہا ہوتا ہے، اس میں جلائیے تو اس کا زنگ سب چھوٹ جاتا ہے، سمجھے نہیں؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ ایک گناہ کو بھی نہیں رکھیں گے، اور یہ بات مشہور ہے، آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اپنے فقر کو مٹانا ہو، محتاجگی کو مٹانا ہو، اور دھن و دولت مال و اسباب کی تمنا ہو کہ خاطر کا ہو ہمارے پاس، جو حج کر لے، باپ کا بچہ اللہ کا گزارا ہے 10 سال کے لیے فرصت ہو گئی قبول کے رہے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 4 لاکھ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، 4 لاکھ نہ خرچہ کر رہے ہیں، بتاؤ 4 چوکا 16 ہوتا ہے، 16 لاکھ نہ 20 لاکھ نہ 35 لاکھ نہ 70 لاکھ نہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کا جو نیتا جی سب یہ جو ووٹنگ لو رہا ہے کم خرچہ کرو، یہ دریا پیسہ تب رکھ کرا تھا تم گھیلا میں گاڑ نہ سمجھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حج اور عمرے سے گھبرایا مت کرو، اس سے فقر محتاجگی چلی جاتی ہے اور گناہوں کا ستیاناش ہوتا ہے۔ اور اسی حدیث میں ہے کما ینفی الکیر خبث الحدید والذهب والفضہ، کہہ رہے ہیں کہ تمہارا گناہ ایسے ہی مٹ جائے گا جیسے چاندی کو آپ سونار آگ میں رکھتا ہے تو اس کا میل کچیل جو ملا کے بناتا ہے دیور، اس میں کوٹ بھی رہتا ہے، سمجھا کہ نا، وہ سب جڑ جاتا ہے، اب نئے کا دیور بنے گا تو نیا کوٹ مل جائے گا۔ تو جیسے حدید لوہا اور جیسے یہ چاندی اور سونا اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ پورے گندگی کو جسم سے نکال دیتے ہیں، اعمال نامہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حج کے بارے میں فرمایا کہ وہاں سے حج کر کے لوٹنے والا، حج کر کے لوٹنے والا جب لوٹتا ہے تو وہ ایسے ہی پاک رہتا ہے جیسا بچہ ماں کے پیٹ سے نکلا، اس نے کوئی گناہ کیا نہیں کیا، پاک۔ تو یہی حج عمرہ کا بھی ہے، اس کو عمرہ کو حج سے الگ نہیں کیجیے گا، بات سمجھ میں۔ اور ایک بات اور دیا ہے جہاد الکبیر والضعیف والمرأة
الحج والعمرہ، اور ہے کہ عورت جہاد کرے گی، لڑائی کے میدان میں جائے گی؟ اب سمجھ میں آیا کہ مسئلہ اتنا نہ ہے، عورت لڑائی کر دے گی، اکیلے چلی گئی حج پر، اکیلے چلی جائے گی عمرہ پر، نہیں جا سکتی ہے۔ بڑھوا جو ہے جو چل نہیں سکتا ہے وہاں جا کے حج کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنی قوت دیا، ایک مثال نہیں سینکڑوں، لنگڑا اسے چلتا ہے جب ہل کر کے گر جائے گا، مگر وہ حج کر گیا، کیسے حج میں کیسا گزارتا، ماشاءاللہ بہت اچھے، ماشاءاللہ بہت اچھے، لیکن اس میں دیا ہے ایسا کرتوت بوڑھا کہ جس کو جہاد کرنے کی طاقت ہی نہیں، چلنے کی طاقت نہیں۔ اب ہم یہ کام نے کہا تلوار لے کے نکلا تھا، گلی جوانی پھر نہ لو، اب ہم جوانی لوٹے والے ہم نہیں لڑ سکتے۔ کوئی کمزور آدمی ہے جہاد میں جا سکتا ہے تلوار لے کے؟ نہیں جا سکتا۔ عورت جا سکتی ہے، عورت پر جہاد نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہم عورتوں کے لیے جہاد کیوں نہیں ہے؟ کہا تم لوگوں کے لیے بھی جہاد ہے، حج عمرہ جہاد۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور مدینہ جاتے نا، جانے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس میں دیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں آیا المدینہ تو قیوم من النار، مدینہ جو ہے آگ کی بھٹی ہے، جو جاتا ہے وہ صاف ہو کے آتا ہے۔ اس لیے وہاں جائیں آپ حج کرنے یا عمرہ کرنے کے دو بات کا خیال رکھیے، ہم سب کو کہتے ہیں اور حج۔ ایک تو یہ ہے کہ روضہ اقدس پر جا کر کے آپ درود شریف پڑھیے۔ حضور فرماتے ہیں جو میری زیارت کے لیے آتی ہے میری روح لوٹا دی جاتی ہے، اور میں سب کچھ سنتا ہوں، سب کچھ سمجھتا ہوں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی جو زندگی ہوتی ہے وہ برزخی زندگی ہوتی ہے، ہم لوگ تو سڑ گل جاتے ہیں، لیکن نبی لوگ سڑتے گلتے نہیں۔ اب سمجھ میں آیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی زائر زیارت کرنے والا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دیتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ ارے دور کی بات کہاں کرتے ہیں، پرانے بزرگ ہمارے مولانا شیخ الاسلام مدنی رحمت اللہ علیہ طالب علم کو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، ایک جگہ موقع آیا کون سی بات تھی ہم کو یاد نہیں ہے، تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے سب طالب علموں کا چہرہ دیکھا تھا، کہا تم لوگوں کا دماغ پھک معلوم ہوتا ہے، چہرہ پھک بجھاتا ہے، تم لوگوں نے ہماری بات نہیں سمجھی، تو پوچھ لو اس مدار والے سے، اس مدار میں سونے والے آرام فرمانے والے پیارے، کتنا تاؤ تھا، کتنا پاؤ تھا۔ حضور قبر میں آپ بلوا رہے ہیں تو آواز نہیں آئی، ڈائریکٹ ہاتھ نکلا، حضور کا ہاتھ نکلا، کہا کہ مدنی نے جو کچھ کہا ہے یہی حق ہے، یہی ہمارے اکابرین جو اس زمانے کے انہوں نے ایسا کر کے نکلا۔ حضرت مولانا مدنی آپ بھی جائیں گے اور مزار اقدس پر جتنا درود پڑھ سکے، اور اس میں کہتے ہیں 8 دن، اس میں بھی حج میں 8 دن رہنے دیتا ہے، 8 پنچے 40۔ اگر آپ مسجد نبوی میں 5 وقت کی نماز 8 دن پڑھتے رہیں گے تو کل کئے کو نماز ہو گئی؟ 8 پنچے بولے بھی نہ بولا نہ سمجھو۔ گھومنے پھرنے میں اگر کہیں جائیے تو چوکنا ہو کر کے جائیے، دائی حلی مکہ گئے، احد میں گئے، بدر میں گئے، جہاں جہاں خندق ہے، عذاب ہے، بہت ساری مسجدیں، بہت ساری جگہیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی، تو لوگ سیر کرنے جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ احد نہ دیکھا چلے گا، بدر نہ دیکھا چلے گا، عذاب نہ دیکھا چلے گا، مسجد سلمان نہ دیکھا چلے گا، مسجد عائشہ نہیں دیکھا، بہت مسجد ہے نہ سمجھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 8 دن پابندی سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، 40 نماز۔ اب 40 پر ہم بہت سمجھ کریں گے، بات سمجھ میں۔ اور دوسری بات یہی، مزار اقدس پر بار بار جائیے، بار بار درود شریف پڑھیے۔ یہاں تو ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں، یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، وہاں پر تال ٹھوک کر کے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا خیر خلق اللہ، فرق اتنے ہیں مگر کہا جاتا ہے۔
امریکہ کا لگا ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزورنی فقط جفانی. جو حج کرنے آیا اور میری زیارت نہیں کی تو سمجھ لیجئے کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو دو کام مدینے میں مسجد کا 5 وقت نماز اور روضہ رسول پر درود شریف کو پڑھنا. سمجھا کیا؟ اور ادھر جو ہے مکے میں لوگ رہتے ہیں تو وہاں کیا کرنا چاہیے؟ خوب کس کے طواف کرنا چاہیے. اور ایک وہ کام ہی کرنا ہے کہ بار بار مسجد الہی کو یعنی خانہ کعبہ کو دیکھتے رہے. ایک مرتبہ جو دیکھ لے گا ایک نظر صرف 1,00,000 کا ثواب ملے گا. ایک نظر پر 1,00,000 کا ثواب کی بات ہم نہیں کریں گے. اور اگر آپ نے ہزاروں دفعہ دیکھا تو 1,000 لاکھوں کا ثواب ملے گا. اس لیے خانہ کعبہ میں یہ کیا جائے اور طواف خوب کیا جائے. آپ اپنے آگے مسجد کا طواف کر سکتے ہیں تو مسجد تو نہیں ملے گی, خانہ کعبہ نہیں ملے گا. اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ نہ ملے گا اور آپ طواف نہیں کر سکیں گے. نفل تو یہاں پڑھ لیجیے گا, تلاوت یہاں کر لیجیے گا, مگر یہ دو چیز مکے میں ملے گی, یہاں دنیا میں کہیں نہیں ملے گی. اور مدینے میں حضور کا روضہ ملے گا اور وہ 5 وقت نماز ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. بس 2 چیز وہاں 2 چیز یہاں خوب کثرت سے پڑھے. نفل نہ پڑھے, قرآن نہ پڑھے تھوڑا بہت, لیکن جو چیز یہاں نہیں ملے گی وہ کثرت سے وہاں پڑھنا چاہیے. بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اور تقریر نہیں, حضور کی حدیث سنا دیا ہے. اب تو بات سمجھ میں یہ مجمع آپ کے لیے لگا ہے, ہر آدمی اس کا کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ مسجد سے بول دے یہاں پر آبادی ہے یہ ہمارا بیٹا ہے تو اور کو نہیں کے وہاں پر ہم رہی ملک شام میں کیسے کہا کل کے ابراہیم رحم اللہ ہے. ہم بھی جس سے جو کہلا کرتے ہو, ہم نے کہا بنانے کے لیے اس کو ہم جانیں گے, ہم آباد کریں گے. نہ سمجھا, کہا کہ تم کو صرف آواز لگا مولانا بولے بس سننا علی کا حکار مار. لوگوں اللہ کا در تیار ہو گیا ہے, سالانہ حج کو آؤ, عمرہ کو آؤ, نماز کو آؤ, روزہ رسول پر آؤ, سب آواز لگا. جس نے جتنی مرتبہ جواب دیا اتنی مرتبہ وہ زندگی میں حج بھی کرے گا, عمرہ بھی. دنیا میں آواز پڑ رہا. پہلی دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نبی کی نے زبان تھی تو عربی میں لوگ کہتے ہیں جیسے ہم لوگ اسکول میں کہتے ہیں حاضر جناب حاضر جناب حاضر جناب. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لبیک لبیک لبیک. سمجھدار ہے موسیٰ سمجھدار ہے. دیکھیے وہی لبیک پوری دنیا میں اب اس سے پہلے کہا ہے لبیک. ابراہیم علیہ السلام پہلے کے, موسیٰ علیہ السلام ہوا. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو جس کے قسمت میں جتنا عمرہ اور جتنا حج لکھا گیا ہے وہ مائلہ لال کروے کرے گا, اس کو کوئی روک نہیں سکتا. پیسہ چاہے جہاں سے, کوئی جانے کے لیے کون کتنا گٹیا جمع کر کے رکھو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو آپ لوگ ہم لوگ سب ارمان اپنا رکھیں. مولانا بھی دعا کر دیں گے ہم لوگوں کے لیے, پورے بستے کے لیے, پورے مسلمان کے لیے, کہ ہر آدمی کسی نہ کسی واسطے سے. اور یہ وہ بات آخری بتاتے ہیں وہ بات نہیں. مسئلہ میں لکھا ہے ہمارے بزرگوں نے کہ دنیا میں بہت ساری نیتیں لوگ کرتے ہیں, پوری ہو کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن کوئی غریب سے غریب آدمی بھی اگر حج کا ارادہ کر لے, مولا کریم میرا دل ایک دم بے چین ہے آپ کا گھر دیکھنے کے لیے, ہم کو بھی ایک بار کر دیجئے نا. نہ کر دیجئے گا تو ہم تو نیت دل میں رکھے گا, نیتوں پر ثواب ملے گا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. اللہ تعالیٰ جب ہمارے تو عمرہ نہ کریں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ لوگ بھی دعا مولانا سے کرائیے, کہیے مولانا ہماری لیے دعا کر دیجیے. ہم آپ سب کے لیے ایک کٹھے دعا کر دیتے ہیں. اللہ